اور کسی غیر کے دربار میں چڑھایا ہوا مال یہ ایک مسلمان کے لیے قطعاً ناجائز ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری زندگی، یہ میرا مرنا جینا، میری نماز، میری قربانی سب کچھ تیرے لیے ہے، اور اگر اس میں کسی نے لچک پیدا کیا تو وہ شرک کی دلدل میں پھنسے گا، اور اگر شرک کی دلدل میں پھنسے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اپنے پیغمبر کے ساتھ ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر آپ شرک کر بیٹھے تو آپ کے اعمال اکارو تو برباد ہو جائیں گے، آپ کا حج، آپ کی نماز، آپ کی قربانی، اور آپ کے زکوٰۃ و صدقات ایک طرف، اور ایک بار زندگی میں پیش کیا گیا ذبیحہ غیر اللہ کے لیے ایک طرف، سارے اعمال کو آپ کے اکارو تو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بھی نہیں شریک ہونا چاہیے جو کسی غیر کے در پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، یا ایسے لوگوں کا ذبیحہ کبھی کھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ ہو جائے کہ اس پر بسم اللہ پڑھا گیا ہے یا نہیں پڑھا گیا ہے، کسی اور کے لیے تو خاص نہیں کیا گیا ہے۔ تو لعنت ہے اس آدمی پر جو غیر اللہ کے لیے ذبیحے پیش کیا کرتا ہے، کسی کے کہنے پر کوئی چڑھاوا چڑھایا کرتا ہے۔ ہم کو اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ تیسرا شخص وہ ہے لعن اللہ من آوى محدثا، لعنت ہے اس آدمی پر جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ بدعتی خطبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پیارے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھتے ہیں، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی یہ جہنم کے اندر لے جانے والی۔ یہ ہر خطبے میں اتنا اہم اگر پوائنٹ زندگی کا نہ ہوتا، اسلام کا اگر اہم پوائنٹ نہ ہوتا تو خطبے میں شامل نہیں کیا جاتا۔ بدعت دین میں کسی بھی چیز کو اچھا سمجھ کر کے ایجاد کر دینا۔ 2 رکعت سنت ہے، آپ اس کی جگہ پر 3 رکعت پڑھیں، اچھا عمل ہے، لیکن یہ بدعت ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کی مہر اس پر ثبت نہیں ہے اور پیارے نبی علیہ السلام کی طرف سے اگر حکم نہیں ملا ہے تو وہ چیز بدعت کے دائرے میں آتی ہے، خلاف شریعت ہو جاتی ہے۔ کتاب و سنت سے جو باتیں ٹکرا جائیں وہی بدعت ہے، اور بدعتی اور بدعت یہ دونوں ہماری زندگی کے لیے گھاتک ہے۔ اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، اور اگر ہم ان کی باتوں کو مان لیں تو ہم مخلد فی النار ہو جاتے ہیں، جہنم ہمارا ٹھکانہ بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ جب پیارے نبی علیہ السلام عرفہ کے میدان میں حج کرنے کے لیے آئے تھے اور کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی، کہ آج کے دن میں نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ اسلام تو وہ درخت ہے جو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو اپنے سائے کے اندر جگہ دے گا، اور اسلام وہ مذہب ہے جو قیامت تک پیدا ہونے والے جدید مسائل کو بھی جب آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس میں اس کا حل موجود ہوگا۔ یہ آپ کے مذہب کی خوبصورتی ہے، آپ کے مذہب کا یہ حسن و جمال ہے، یہ آپ کے مذہب کی سب سے اعلیٰ خوبصورتی ہے کہ وہ آپ کی زندگیوں سے ہم آہنگ ہو کر کے آپ کے مسائل کو آگے لے جاتا ہے۔ اور جب جب نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے تو یہی قرآن ہمیں راہ راست دکھائے گا، صحیح راستہ دکھائے گا، جو راستہ ہماری زندگی کو کامیاب بنانے والا ہوگا۔ اس لیے بدعت سے بھی بچنا چاہیے اور بدعتی سے بھی بچنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل سنہ ہے، جب کسی بدعتی کو دیکھتے کہ وہ آ رہا ہے تو آپ راستہ بدل دیتے کہ کہیں سلام نہ کرنا پڑے، کہیں اس سے میل جول نہ ہو جائے، کہیں اختلاط نہ ہو جائے ہماری، وہ راستہ بدل دیا کرتے تھے۔ یہی حال ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کسی بدعتی کو پناہ نہیں دینی چاہیے، اور اگر کوئی آدمی
کسی بدعتی کو اپنی زندگی میں پناہ دیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فمن احدث حدثا او آوى محدثا فعليه لعنت اللہ، جس نے کوئی بدعت ایجاد کیا یا کسی بدعتی کو اس نے پناہ دیا، فعليه لعنت اللہ والملائکہ، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے اور ملائکہ کی بھی ہوتی ہے اور سارے جہان والوں کی لعنت ایسے آدمی پر پڑتی ہے، اور ولا يقبل منه صرف ولا عدل، اور اس کا روپیہ پیسہ، اس کا فدیہ کوئی بھی اللہ کی راہ میں دیا گیا قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس اپنی زندگی میں آنے والے اس گھاتک مرحلے سے بچنا چاہیے اور اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ایسے لوگ ہمارے قریب نہ آئیں۔ تیسرا آدمی وہ ہے لعن اللہ، چوتھا آدمی وہ ہے لعن اللہ من غیر منار الارض، لعنت ہے اس آدمی پر جو زمین کے نشانات کو بدل دیا کرتا ہے، زمین کے نشانات کو تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کھیت ہے، میڑ ہے، کوئی آدمی راتوں رات میڑ کو ہی تبدیل کر دے، کوئی آدمی کوئی نشان لگا ہے، کوئی پلر لگا ہے، اس پلر کو ہی ہٹا دے، یا کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کسی کی زمین پر ناجائز طور پر قبضہ کر لے، تو ایسے آدمی پر بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے۔ اور ایسا آدمی جانتے ہیں کل قیامت کے دن جو زمین کے نشانات کو بدلتا ہے، جو اپنی ہوشیاری اور چالاکی سے لوگوں کو بیوقوف بنایا کرتا ہے، جو دوسروں کی زمینوں کو کسی بھی طرح سے اپنے حق میں کر لیا کرتا ہے، ایسے آدمی کے تعلق سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا من اخذ شبرا من الارض طوقه یوم القیامت 7 ارضین، جس نے کسی کی زمین کو ظلم کرتے ہوئے ایک بالشت اگر قبضہ کر لیا ہے تو کل قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ کل کا سین اور کل کا ڈرامہ جو میدان محشر کا ہوگا وہ ایک الگ نظارہ پیش کر رہا ہوگا، آدمی اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر کے ڈھو رہا ہوگا، وہیں پر آپ دیکھیں گے یہ منظر بھی دیکھنے کے لائق ہوگا کہ جنہیں زمینوں سے بہت پیار ہوا کرتا تھا، زمینوں سے بڑی محبت اور للک ہوا کرتی تھی اور دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کر لیا کرتے تھے، وہ اسی زمینوں کا طوق اپنے گلے میں پہن کر کے اس کو گھسیٹتے ہوئے لائیں گے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ کون لوگوں کی جماعت آ رہی ہے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے ایمانی کیا کرتے تھے، جو ناجائز طور پر ظلم کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی غریب کی زمین پر اپنے قانونی چالاکیوں کے ذریعے سے قبضہ کر لیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی زمین کو ہست سے نیست میں تبدیل کر دیا کرتے تھے، اور آج ان کی چالاکیوں کا یہ ثمرہ رب کائنات کے دربار میں مل رہا ہے کہ وہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر کے اپنے گلے میں لپیٹ کر کے رب کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ یہ مرحلے آئے، اس حدیث کے بیان کرنے کا مطلب اور مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کام نہیں کر رہا ہے، ان چاروں صفات میں سے کوئی صفت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس کائنات کا سب سے اچھا آدمی ہے۔ اور اگر کوئی اس دلدل میں پھنس چکا ہے، ان چاروں صفتوں میں سے کوئی صفت اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ اس چیز سے باز آئے اور پروردگار عالم سے توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے رجوع کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ مولا کریم ہم سے یہ گناہ ہو گئے ہیں، میں فلاں فلاں جرم کر بیٹھا ہوں۔ تو رب کا دربار کھلا ہے اور رب کا دروازہ کھلا ہے، اور توبے کا دروازہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ غرغرے کا عالم نہ ہو، یعنی ملک الموت ہمارے سامنے نہ آئے، ہماری روح اکھڑ نہ رہی ہو، اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور اگر ہم سے گناہ ہو چکے ہیں تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ انہی باتوں پر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو اس کائنات کے اندر جب تک زندہ رہیں
دین و اسلام پر زندہ رہیں۔ مولا کریم جو ہمارا خاتمہ ہو تو دین اور اسلام پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جلیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی اولی واکبر۔